يصم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. رمضان المبارک ایک ہفتہ ہوا شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے، بلکہ اگر اسے کہا جائے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں لیلۃ القدر ہے. وہ لیلۃ القدر جس صرف ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، وہ یہی مہینہ ہے. اور اس مہینے کا آغاز گزشتہ جمعہ ہوا اور آج یہ دوسرا جمعہ ہے، یعنی آج 8واں روزہ ہے. اس مہینے کا آغاز چاند کے نظر آنے سے ہوتا ہے. رویت ہلال کمیٹی ہو یا حکومت کی طرف سے کوئی ادارہ ہو یا مسلمانوں کی طرف سے کوئی ادارہ ہو، جب وہ چاند کے نظر آنے کا اعلان کر دے تو اسی شام نماز عشاء کے بعد نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے. تو گویا رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد چاند دیکھنے کی دعا اور پھر پہلا کام جو ماہ رمضان کا ہوتا ہے وہ ہے نماز تراویح. نماز تراویح ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امت اسلامیہ میں کئی اقوال، کئی جماعتیں اور کئی طرح کے علماء پائے جاتے ہیں. خاص طور پر جو بڑے معروف قول ہیں وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ نماز تراویح کی تعداد 11 ہے، 8 تراویح اور 3 وتر. اور دوسرا مشہور قول جو ہے وہ ہے 20 تراویح اور 3 وتر 23 رکعتیں. اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتویٰ میں ایک جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی 50 رکعتیں 2 کر کے پڑھتا رہے اور 3 رکعتیں وطر کی پڑھ لے، 53 پڑھ لے، تب بھی کوئی حرج نہیں، لا باس، یعنی کوئی حرج نہیں ہے. تو گویا 11 سے لے کے 53 تک جتنی کوئی رکعتیں پڑھ لے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس جواب میں فرمائی کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور وہ تعداد کتنی ہے؟ صحیح بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ ہو یا باقی 11 مہینے، آپ ہمیشہ قیام اللیل یہ نماز 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اب قیام اللیل جو ہے
اگر کہیں کہ قیام اللیل تو باقی مہینوں میں ہے اور یہ رمضان المبارک میں تراویح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اس قیام اللیل کی یا تراویح کی یا قیام رمضان کی باقاعدہ جماعت کروائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے 3 دن جماعت کروائی، اور صحیح طرح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھائیں۔ اور اگر کسی ضعیف روایت میں 20 آ جائے تو ظاہر ہے کہ ضعیف روایت کو لینا اور صحیح کو چھوڑ دینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، صحیح کو لینا ہی ہمارے لیے افضل اور اولا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں باجماعت پڑھائیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تہجد اور نماز ہے، تراویح اور نماز ہے، یا قیام اللیل اور ہے اور قیام رمضان اور ہے، یہ علماء کرام کی یوں کہیں کہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں تہجد، 3 راتوں میں تراویح پڑھی ہے، ان 3 راتوں میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ اگر یہ کوشش کی جائے یا کوئی کوشش کرنا چاہے کہ رمضان کی اس تراویح کو تہجد سے الگ کوئی نماز ثابت کریں تو وہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ تراویح ہی تہجد ہے، بلکہ نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ الوتر، 5 نام ہیں لیکن نماز یہ ایک ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کس طرح پڑھائی، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے تراویح بھی پڑھی ہو، تہجد بھی پڑھا ہو۔ تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کے جماعت کرانے کا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پہلے دن لوگ کم تھے، دوسرے دن لوگ زیادہ ہو گئے، تیسرے دن لوگ بے شمار ہو گئے، مسجد کھلی ہونے کے باوجود اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرنے لگی، اور چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف ہی نہیں لائے، اپنے حجرہ مبارک میں رہے، تراویح کے لیے، تراویح کی جماعت کروانے کے لیے نہیں آئے، اور جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری حالت دیکھ لی تھی لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا، خشیت ان تفرض علیکم، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ تراویح کی جماعت کراتا رہوں اور یہ نماز جو ہے تراویح تم پر فرض ہو جائے، فتعجزوا عنہا، اور تم اس کو ادا نہ کر پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمینی ہے کہ میں کہیں مسلسل جماعت کراتا رہا، یہ تراویح اللہ نے فرض قرار دے دی تو تمہارے لیے مشقت ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، تم پڑھ لو، یہ سنت ہے، ثواب ہے، اگر کسی سے تراویح چھوٹ جائے تو یہ فرض نہیں ہے کہ تمہارے لیے گناہ ہو جائے گا بہت بڑا۔ اسی حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، چلیے پہلے اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرے دن تراویح پڑھائی ہے، اس تراویح کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کی، تلاوت شروع کی، اتنی لمبی تلاوت اور اتنا لمبا قیام فرمایا کہ ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ آج شاید ہمیں سحری بھی کھانے کو ملے گی یا نہیں۔ یعنی آپ نے نماز عشاء کے بعد جب تراویح شروع فرمائی تو اتنی لمبی تلاوت، اتنی لمبی قرأت، اتنا لمبا قیام فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہو گیا کہ شاید آج ہمیں سحری کھانے کا وقت بھی نہیں ملے گا، یہیں ہمیں فجر ہو جائے گی۔ اب بتائیے کہ جب اتنی لمبی تراویح پڑھی تو پھر تہجد کی جگہ کہاں رہی؟ جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تہجد تراویح کو باقی مہینوں کی نماز کو اور اس نماز کو الگ الگ کریں، یہ حدیث ان کے لیے کافی ہے کہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، محض ضد یا میں نہ مانو والی بات نہ ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہی نماز ہے جو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی، تاکہ سحری کے وقت کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت کی بجائے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اس وقت سحری پکائیں، کھائیں،
جو کسی نے کرنا ہے وہ کرے۔ اور ایک بات یہاں اور جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ نماز تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ میں ڈر گیا خشیت ان تفرض علیکم، کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، یہ حدیث ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض لوگ بڑی جلدی سے فتویٰ داغ دیتے ہیں، کہیں گے جی جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا صبح کوئی روزہ نہیں۔ یہ بات کافی معروف ہے، جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ تراویح یقیناً اجر و ثواب ہے، لیکن تراویح اگر کسی نے نہیں پڑھی، صبح روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہوگا، بشرطے کہ اس نے روزہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، اس کے پورے آداب کے مطابق روزہ رکھا ہو، یعنی صبح صادق، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کے درمیان کھانا پینا، جھوٹ بولنا، ان سب چیزوں سے بچ کے رہا تو اس کا روزہ ہے۔ تراویح اس نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ لہذا یہ فتویٰ دے دینا لوگوں کو ڈرانے کا یا لوگوں کو ترغیب دلانے کا ایک طریقہ تو ہے، لیکن یہ وہی طریقہ ہے جو ضعیف روایتوں سے یا ناقابل عمل، ناقابل حجت روایتوں سے اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ تو پھر روایتیں ہوتی ہیں، یہاں تو کوئی روایت بھی نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، بس ایسے ہی کسی نے جڑ دیا، کہا کہ جس کی تراویح نہیں اس کا روزہ نہیں ہے۔ نماز تراویح رمضان المبارک کے آغاز کا سمجھیں کہ پہلا عمل ہوتا ہے، جو چاند نظر آنے کے بعد اسی رات عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی 11 پڑھتا ہے، کوئی کم و بیش پڑھتا ہے۔ صحیح عدد مسنون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی وہ 11 رکعت تھی۔ اور اس بات کا اعتراف کوئی دو ایک نہیں، درجنوں علماء پاک و ہند میں، جہاں عموماً یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 اور 3 وتر سمیت 23 رکھتے ہیں، انہی کے ایک دو نہیں 20 علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے، لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی تھیں اور سنت وہی ہے۔ اس کے بعد عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان ہے، مبارک مہینہ ہے، اگر کچھ زیادہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو عدد مسنون ہے وہ 11 رکعتیں۔ سحری کے وقت پہلا روزہ شروع کرنا ہے۔ اب پہلا روزہ سے لے کر پہلے روزے سے لے کر 30ویں روزے تک، 29ویں روزے تک، جب تک کہ ہلال عید نظر نہیں آ جاتا، عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ روزہ رہے گا، 29 دن یا 30 دن۔ تو ان دنوں میں ہر رات ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نیت کر لیں۔ اور نیت کیا کرنا ہے؟ رات جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تراویح ہے، رمضان کی رات ہے اور ہمیں صبح روزہ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی دل میں کافی ہے کہ آدمی نیت کر لے، کہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ یہ دل کا عمل ہے، یہ کوئی زبان کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیتوں پر دار و مدار ہے اعمال کا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نیت ہے کیا؟ نیت کا تعلق کیا زبان سے ہے؟ ہم زبان سے کہیں، کچھ کلمات ادا کریں کہ میں صبح کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، آج کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو ضروری قرار دیا، بالکل صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص طور پر جو آج ہم روزے کی نیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی الفاظ نہیں بتائے کہ کیا الفاظ کہنے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات،
عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بات ختم۔ نیت کہاں ہے، نیت کا مقام کیا ہے، نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ زبان سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے، دو ہی جگہ ہے نا۔ اس بات پر علماء احناف بھی کہہ چکے ہیں، حتیٰ کہ ہدایہ جو کہ فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے، بلکہ بنیادی اساسی کتاب شمار ہوتی ہے، اور اس حد تک بنیادی کر دیا گیا کہ اسے الہدایہ کالقرآن تک کہہ دیا گیا۔ ہدایہ میں علامہ مرغنانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو مؤلف ہیں کتاب کے، کہ نیت جو ہے وہ دل کا کام ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، اور اگر کوئی کہے کہ زبان سے نیت کرنا اسے کوئی واجب اور ضروری قرار دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیت دل کا کام ہے، اور تھوڑا آگے جا کر صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ وَيُسْتَحْسَن، یعنی اچھا یہ ہے کہ آدمی دل کے ارادے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اپنی زبان سے بھی کہہ لے کہ میں صبح کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو آگے مشورہ دیا ہے، اس مشورے کی کوئی اساس، کوئی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا ہو، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے یہ مشورہ دیا ہو، کسی ایک بھی صحابی نے مشورہ دیا ہو، حتیٰ کہ چاروں ائمہ اربع چاروں میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ زبان سے بھی کر لو، دل کے ارادے کو پختہ کرنے کے لیے زبان سے بھی نیت کر لو، بلکہ جس طرح پہلے شروع میں کہا کہ یہ دل کا کام ہے، تو اس کو دل کا کام ہی رہنے دیں۔ اور فقہ حنفی کی ہی دوسری کتاب ہے شرح وقایہ۔ شرح وقایہ میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے النیہ محلھا القلب، نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام دل ہے، زبان نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نیت جو ہے وہ دل سے کرنی چاہیے، زبان سے کہنا ثابت نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ خلفائے راشدین سے، جن کی سنت کو آپ یا جن کے عمل کو آپ نے سنت قرار دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی سنت قرار دیا، لیکن اس سلسلہ میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے، اور نہ ہی خلفاء راشدین سے کوئی ایسی بات ملتی ہے۔ ہاں، ہمارے پاک و ہند میں جو ماہ رمضان کے بارے میں سحری افطاری کے کیلنڈر چھپتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز کتابیں چھپتی ہیں، حتیٰ کہ بڑی بھی کر لیں، ایک جماعت کے علماء بڑے اصرار کے ساتھ اپنی کتابوں میں ایک روزہ رکھنے کی نیت لکھتے ہیں، اور وہ نیت ہوتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی، ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہاں جو اس نیت میں الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، نویتو نیت کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یعنی شہر رمضان، ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی، جبکہ یہ الفاظ کب کہہ رہا ہے؟ فجر سے تھوڑا پہلے، یعنی یہ روزہ کل کا نہیں بلکہ آج کا روزہ شمار ہوگا۔ اگر یہ کہیں مغرب عشاء کے وقت کہا جا رہا ہو تو بات مان لی کہ کل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، مغرب بھی اصلاً آج میں شمار ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلامی جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے یا 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا ہے، وہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم عام جو ماحول میں مروج ہے، شام کو یہ بات کی گئی ہوتی کہ کل کا روزہ رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے، مان لیا۔ اب تو فجر ہونے والی ہے، اذان ہونے والی ہے، اذان ہونے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، جبکہ یہ جو لفظ غدن ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ، یہ کل کے روزے کی بات نہیں ہے، روزہ ہمارا آج کا ہے۔ اور جب آج کا روزہ ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کہ ہم کل کے روزے کی، اگر کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ ہوتے تو اتنی بڑی غلطی اس میں قطعاً نہیں آ سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، پوری عرب قومیت کے فصیح ترین انسان تھے،
اور آپ کی زبان مبارک سے اگر یہ کلمات نکلے ہوتے، آپ نے یہ سکھلائے ہوتے، تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات یا یہ غلطی، اس میں لغوی غلطی آ جاتی اور یہ کہا گیا ہوتا کہ میں کل کے روزے کی۔ قرآن کریم میں غد کا لفظ جو ہے وہ کل کے بارے میں ہی موجود ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دو، غدن یرتا و یلعب، ہمارے ساتھ یوسف کو کل ارسلہ معنا غدن یرتا و یلعب، ہمارے ساتھ یوسف کو کل بھیج دو، ہمارے ساتھ وہ جا کے کھیل کود کے آ جائے گا۔ تو غدن کا لفظ جو ہے وہاں کل کے بارے میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے دیگر کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، اور جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے یا کل کے بارے میں آیا ہے یا قیامت کے دن کے بارے میں آیا ہے، یا لغد واتقوا اللہ، یہ جو اعمال ہیں اپنے آگے اعمال جو ہیں ان کو اچھے اعمال بھیج لو، کل کے لیے اچھا عمل کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کی ترغیب دلائی، تو یہاں جو کل لغد یا غد کا لفظ ہے یہ کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ہے۔ قیامت کے دن کے لیے بھی کل ہے، جو کل آنے والا ہے اس کے لیے بھی کل ہے، لیکن یہ فجر آج کی، یہ سحری آج کی، روزہ آج کا، اور نیت والا کہہ رہا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو کہ بالکل غلط کلمات ہیں، اور اس کا اگر کہا جائے کہ اتنا بڑا لغوی سقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز صادر نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا نیت کے لیے یہ جو الفاظ گھڑے گئے ہیں، یہ الفاظ مولویوں کے، ائمہ کے، یا ائمہ بھی نہیں کہنا چاہیے، مولویوں کے گھڑے ہوئے ہیں۔ ائمہ کرام جو ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے یہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں کہے ہیں۔ تو ہمیں سحری کے وقت نیت کرنی چاہیے، اور بغیر اپنی زبان سے الفاظ کہے صرف دل کے ارادے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور سحری کھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ سحری کھانی چاہیے، اور سحری کھانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، سحری کھاؤ، تسحروا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں، تو گویا سحری کا کھانا مسلمانوں کے لیے ایک سنت، سحری کا کھانا مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اور سحری کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جب تک پوری طرح پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے وہ سحری شمار نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ولو جرعۃ من ماء، اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے تو وہ سحری ہو جائے گی۔ سحری کے طور پر تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی پی لینا کافی ہے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اور نعم سحور المومن یا نعم سحور المسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین سحری ہے وہ کس کو قرار دیا؟ تمر کو۔ تمر یا کھجور بہترین سحری ہے۔ اگر کوئی زیادہ نہیں کھانا چاہتا، تھوڑی بہت کھجور کھا لے تو وہ کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے، اور آپ کا تو کھجور بہت عمر کا کھانا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک چاند نکلتا ڈوب جاتا، یعنی ہلال، ایک ہلال طلوع ہوتا ڈوب جاتا، دوسرا طلوع ہوتا ڈوب جاتا، تیسرا طلوع ہوتا ڈوب جاتا، اور ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ یہ ہلال کے طلوع ہونے اور ڈوب جانے سے مراد مہینہ،
یعنی ایک مہینہ آتا گزر جاتا، دوسرا مہینہ آتا گزر جاتا، تیسرا مہینہ آتا گزر جاتا، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ تو سائل نے پوچھا کہ اماں جان پھر آپ گزارا کس چیز پر کرتے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم دو چیزوں پر گزر کرتے تھے، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ کھجور کھاتے، پانی پیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو گویا یہ کھجور جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا جو بھی کہیں، یا جب بھوک لگے تو کھجور اور تھوڑا سا پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کے لیے بہترین چیز جس کو قرار دیا وہ یہ کھجور ہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شہری زیادہ نہیں کھا سکتا تو کم از کم کھجور کے 1 3 5 7 دانے کھا لے اور پانی پی لے، اس کے لیے شہری ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک سلسلہ اور چلتا ہے اور چلتا آ رہا ہے، دیکھتے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، کہ افطاری سے ہمارا کھانا پینا شروع ہوتا ہے۔ افطاری کی کھجور کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ کھجور کے ساتھ افطاری کر کے اب پکوڑے سموسے کی باری آ گئی اور جوس کی باری آ گئی، پھر شوربہ جو بڑا معروف رمضان مبارک میں ہوتا ہے اس کی باری آ گئی۔ اس سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ لی، اب پھر فل میل، پورا کھانا، مکمل بھرپور کھانا جو ہے وہ کھایا، تراویح پڑھ لی، پھر کھانا، تھوڑی دیر کے بعد چائے کافی کا دور، ساتھ میں کچھ کھانا، ساری رات کھائے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ کہے کہ میں سحری بھی کھا لوں گا تو کہاں کھا پائے گا؟ اور یہ صرف سحری کی حد تک نہیں، بہت بڑا نقصان وہ لوگ کر لیتے ہیں جو شام سے لے کے کھاتے 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 آدھی رات تک کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، آدھی رات ہوتی ہے تو پھر سو جاتے ہیں۔ اب جو آدمی اتنا پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے گا، اور وہ بھی سو جائے گا آدھی رات کے قریب یا اس سے بھی تھوڑا بعد جا کے، تو وہ فجر کے لیے، نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے گا، جماعت میں ایک ساتھ شامل نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلے نمبر پر کم از کم جماعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹی، اور ممکن ہے کہ صرف جماعت نہیں چھوٹ گئی بلکہ ساتھ ہی اس کا پوری فجر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا۔ سحری کے وقت نہ کھانے اور بے وقت پیٹ بھر کے کھاتے چلے جانے کے نتیجہ میں جماعت بھی گئی، جماعت ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی نماز بھی گئی۔ اور ایک رواج یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے افطاری بر وقت کی، اور بر وقت افطاری کرنے کے بعد کھانے پینے سے تو رک گئے، لیکن 1 1:30 بجے اٹھے اور دبا کے سحری کھا لی اور پھر سو گئے۔ یعنی سحری کا جو وقت ہے اس کی پرواہ نہیں، 12 1 بجے کھانا کھا لیا، سو گئے، نماز بھی گئی، جماعت بھی گئی۔ ان نقصانات سے ہٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی نافرمانی بھی ہو گئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سحری ہے، سحری کو تاخیر سے کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب سحری کھائے تو اس کو لیٹ کرے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے کے لیے جو آخری وقت شمار ہوتا ہے، اگر یہ کہیں کہ سحری کھانے کا آخری وقت کون سا ہے تو وہ ہے فجر کی اذان۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ فجر کی اذان تک ضرور کھاتے رہیں، فجر کی اذان سے قبل اگر کوئی 50 آیات کا فرق رکھ کے چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا، جس کو امساک کہا گیا، اگر فجر کی نماز جو ہے اس کو پڑھنے سے، اذان ہونے سے 50 آیات کے بقدر، یعنی وہ وقت یا اتنا عرصہ کہ جس میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کی اذان سے 50 آیات کے بقدر اگر پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں تو یہ بہت اچھا ہے، یہ امساک کا بہت مناسب وقت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کھا رہا ہے
یا کوئی آدمی لیٹ اٹھا، دیر سے اٹھا، اور اس نے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں، پانی پینے کے لیے اپنے ہاتھ میں برتن لیا اور ادھر سے اذان ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بس سٹاپ کر دے، وہیں رک جائے، بلکہ اس کو اجازت دی کہ جب کوئی آدمی تم میں سے اپنے ہاتھ میں برتن لے لے، اپنے ہاتھ میں برتن لے لے، اذان ہو جائے، تو وہ جب تک اس برتن سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے وہ برتن ہاتھ سے نہ رکھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا وقت جو ہے وہ سحری کھانے کے لیے آخری وقت ہے۔ اس آخری وقت تک اگر کوئی سحری کھاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ مکمل شمار کیا جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے 50 آیات کے بقدر وقت لے کر اس سے پہلے چھوڑ دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو کھانے کا آخری وقت جو مقرر فرمایا وہ اس حدیث سے لیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے سحری کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں برتن لیا اور پانی پینے کے لیے برتن لیا اور ادھر سے اذان کی آواز آ گئی تو وہ اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی وہ پانی پی لے اور پانی پینے کے بعد برتن کو ہاتھ سے رکھے، تب اس کی حاجت جو ہے وہ سمجھیں کہ پوری ہو گئی۔ اس طرح سحری کا جو وقت ہے یا سحری کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پوری طرح جو مسنون آداب ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب ہیں، ان سب آداب کو اپنے سامنے رکھ کر سحری کھائیں۔ سنت کے مطابق روزہ ہوگا، پورے آداب کے مطابق روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس روزے کا اجر و ثواب بھی آپ کو یقیناً ملے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے سحری کے بعد افطاری کے مسائل کا، تو افطاری کے مسائل میں بھی کچھ باتیں ہمارے جس طرح سحری کے لیے آ چکی ہیں اسی طرح افطاری کے مسائل میں بھی آ چکی ہیں۔ افطاری کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی، لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک میری امت خیر سے رہے گی جب تک کہ وہ فطر کو یعنی افطار کو لیٹ کرتی رہے گی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، معنی ایک ہی ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی افطاری کو جلدی کرتے، ما عجلو یعنی جلدی افطاری کرتے رہیں گے۔ اب جلدی کتنی کرنی ہے؟ جلدی کرنے سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ ابھی دن کھڑا ہو، سورج کھڑا ہو اور وہ افطاری کر لے، مقصد یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد افطاری کرنی ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں عموماً، ہمیں اگر گھڑیوں میں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اگر اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، جس وقت اذان شروع ہو جائے مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو افطاری کا وقت ہو گیا، آپ افطاری کر لیں۔ اور یقیناً مؤذن جو ہے وہ اذان کہتا ہے بڑے آرام سے، اور کبھی کبھی آپ اندازہ کرتے ہوں گے کہ 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں اذان مکمل ہونے میں، تو مؤذن یقیناً کوئی کھجور کا دانہ کھا کے اذان کہتا ہوگا۔ لہٰذا سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلائی گئی ترغیب ہے، لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے، لا تزال امتی بخیر، میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی، ما عجل الفطر، جب تک کہ یہ افطار جلدی کرتے رہیں گے، دن ہوتے نہیں، سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیں۔ ہمارے مسلمانوں کے کھاتے میں ایک ٹولہ لکھا گیا ہے، لکھا کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑے زور سے مسلمان کہتے ہیں، بلکہ مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کو تو وہ منافق کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مومن کہتے ہیں۔ مسلمان ان کے نزدیک مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں، اور اپنے آپ کو وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ مومن کہتے ہیں۔
لیکن جب باری آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی تو اس وقت دیکھنے والی حالت ہوتی ہے ان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امت لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ستارہ دیکھنے تک اپنے روزے کی افطاری کو لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی ستارہ نظر نہیں آیا۔ غروب آفتاب کے بعد کافی جب اندھیرا چھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس وقت ستارہ واضح ہوگا، اس وقت روزہ کھولتے ہیں۔ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاخیر سے بڑی احتیاط کرتے ہوئے اگر کوئی ایک آدھ منٹ آگے پیچھے کر لیتا ہے کہ چلو جی ہو سکتا ہے کہ کسی کی گھڑی میں 1 منٹ پہلا، گھڑیوں میں 1 آدھ منٹ کا فرق ہوتا ہے، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اور وہ 10-15 منٹ یا اس سے بھی زیادہ لیٹ کر کے روزہ کھولتے ہیں۔ یہ کیسے خیر سے رہیں گے؟ یا یہ اپنے آپ کو امت اسلامیہ کا حصہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو کام ہے وہ امت اسلامیہ کے خلاف کریں اور اپنے آپ کو امت اسلامیہ کا حصہ ہی نہیں بلکہ صرف وہی امت اسلامیہ ہے، وہی مومن ہے، ان کے علاوہ کوئی مومن ہی نہیں۔ افطاری کریں سورج کے غروب ہوتے ہی، اذان شروع ہوتے ہی، اور ساتھ ہی افطاری کے لیے دعا جو موجود ہے ہمارے یہاں، جس طرح دعا بنائی گئی ہے نا روزہ رکھنے کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اسی طرح دعاؤں میں روزہ افطار کرنے کی بھی دعائیں ہیں، لیکن وہاں بنائی گئی دعا نہیں، بڑھائی گئی دعا ہے۔ دعا کے الفاظ کچھ ہیں کتب حدیث میں، وہ ہیں اللہ رب العزت کے نام سے میں نے روزہ رکھا اور اللہ کے نام سے اس پر ایمان رکھتے ہوئے میں نے روزہ افطار کیا۔ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، 2 جملے۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے یا علماء کرام میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے اور ضعیف ہے۔ جس روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ ضعیف ہیں۔ اور بعض دیگر علماء نے جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں ماضی قریب میں، ماضی کیا ہوا ابھی تو 10-15 سال کے اندر اندر کی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وہ خدمت کی ہے جسے اگر بے نظیر بے مثال خدمت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح اور ضعیف کو نکھار کے رکھ دیا۔ اپنا ایک سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اس نام سے سلسلہ شروع کیا، جس میں غالباً 20 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ہر جلد میں 500 احادیث ہیں، یعنی 10,000 کے قریب احادیث جو ہیں وہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کر دیں، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور ساتھ ہی شیء من فقہہا، اور ان میں سے فقہی مسائل بھی اخذ کیے، اور ایک سلسلہ دوسرا شروع کیا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، ضعیف اور موضوع احادیث کا سلسلہ، اس کی بھی کافی جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ ہی ان موضوع اور ضعیف احادیث کا امت اسلامیہ پر جو برا اثر پڑتا ہے یا ان کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ذکر کرتے گئے۔ علامہ البانی محدث، عظیم محدث، انہوں نے اس روایت کے بارے میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت جس میں یہ دعا ہے، اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ مرسل تو ہے لیکن اس کے کئی شواہد ہیں جن شواہد کے نتیجہ میں یہ روایت تقویت اختیار کر جاتی ہے۔ چلیے، یہ روایت صحیح اور مختلف، جو سمجھیں کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان مختلف فی ہے، لیکن روایت کتنی ہے یا اس میں دعا کتنی ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ ہماری جو پاکٹ سائز کتابیں یا یہ جنتریاں یا یہ سحور و افطار کے جو سحری و افطاری کے کیلنڈر چھپتے ہیں ان میں یہ جملے 4 ہوتے ہیں۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث میں جو جملے ہیں وہ 2 ہیں اور ہماری دعا میں جملے 4 ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ فجر کی یا سحری کے وقت جو ہے وہ دعا، ساری دعا لوگوں نے خود گھڑ لی، اور جب افطاری کی باری آئی تو یہ دعا گھڑی تو نہیں لیکن دعا کو بڑھا لیا، 2 کی بجائے انہوں نے اس کے 4 جملے کر لیے۔ اس کے علاوہ ایک دعا دوسری ہے جو کہ روزہ افطار کرنے کی ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، بالاتفاق اس کی سند بھی صحیح ہے، اور وہ دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ سمجھیں کہ یہ 3 جملے ہیں۔ ذہب الظمأ، ظمأ یعنی پیاس، پیاس ختم ہو گئی یا ختم ہو جائے گی۔ وابتلت العروق، اور انتڑیاں وہ تر و تازہ ہو جائیں گی یا تر و تازہ ہو گئیں۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر جو ہے ہمارے روزے کا وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا ہے، محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ دعا جو ہے اس کی سند اہل علم کے نزدیک بالکل صحیح ہے، اور اگر آپ پہلی کو چھوڑ کر اسی کو اختیار کر لیں تو ٹھیک، مسئلہ ختم ہوا کہ اس کے ضعیف اور صحیح ہونے میں جو معاملہ ہے وہ بھی نکل گیا، اور یہ بالاتفاق صحیح دعا ہے۔ البتہ اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا کہ یہ روزہ افطار کرنے کی، یعنی جیسے وہ دعا جو ہے اس کو شروع میں روزہ افطار کرنے سے پہلے کہنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر، اس کے بعد بسم اللہ کھجور۔ اور یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور انتڑیاں تازہ ہو گئیں، تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ہمارا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ یہ تیسرا جملہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارا اجر محفوظ ہو گیا۔ پہلے جو 2 جملے ہیں ذہب الظمأ، پیاس گئی، وابتلت العروق، اور انتڑیاں تر ہو گئیں۔ اب ان 2 جملوں کو اگر آپ روزہ کھولنے سے پہلے کہتے ہیں تو انتڑیاں تو ابھی تر نہیں ہوئیں، پیاس تو ابھی گئی نہیں، اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ پہلے بسم اللہ کھجور کھائیے ایک، اور اس کے بعد پانی کا گلاس، جوس کا گلاس، جو بھی آپ نے پینا ہے، سوپ کا گلاس، جو بھی پیجئے، اور اس کے بعد سے یہ دعا بھی کیجئے اور باقی کھانا کھاتے رہیے۔ یعنی کھجور کھا کے، پانی پی کے، اس کے بعد یہ دعا مانگیں۔ تو ان کے بقول یہ کہ اب انتڑیاں جو ہیں وہ تر ہو چکی ہیں، اور اب پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ الفاظ کہتے ہیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ افطاری کے بارے میں اور روزہ کے بارے میں مسائل و احکام تو ظاہرہ کہ یہ سلسلہ کافی لمبا چوڑا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم کل بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے ہمیں پورے آداب اسلامیہ اور آداب نبوی کے مطابق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کو اس وقت جس وبا میں اللہ رب العزت نے مبتلا کر رکھا ہے، اللہ رب العزت اس وبا کو اس دنیا سے اٹھائے، اور مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کو، بلاد اسلامیہ، بلکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت اس وبا سے محفوظ کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔